warahmatullah. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. May Allah accept his support as a guardian of great Islamic community. Let us refresh our hearts once again with beautiful nasheed. I now invite listen from best 23 present a beautiful nasheed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت
جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی یہ محفل روشنیوں سے منور ہو، دل میں ایمان کی حرارت ہو اور زباں پر ذکر خدا ہو. MashaAllah, brother, for his wonderful nasheed. May Allah beautify his voice more. Now the moment we have been all waiting for. We are truly honored to have with us a world-renowned scholar, a scholar whose voice awakens hearts, reform lives. Please, with full respect, welcome Mufti Tariq Masood Sahib. Mufti, stage is yours. Please bless us with his فيها ستكون بأيام فحياتي قبل الحلقات تيم بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نغتال لنحفظها فيها قد أشرقت الشمس عليها عن لم أعبأ فيها ستكون بأيام حياتي قبل الحلقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وقال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. میرا یہ پہلا سفر ہے بنگلہ دیش کا اور میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ میں سے اردو ہندی کس کس کو آتی ہے؟ او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خاندانی ہو گیا، خاندانی ہو گیا، خاندانی کام ہو گیا بھائی. سب کو آتی ہے، سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے. ویری گڈ ویری گڈ. لیکن قابل افسوس بات یہ ہے، میں نے یہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہاں اتنی اچھی اردو کیسے لوگوں کو آتی ہے. لوگوں نے کہا انڈین فلمیں دیکھ کے. کچھ تبلیغ والوں کی برکات، کچھ دینی مدارس میں اردو پڑھائی جاتی ہے، کچھ آپ لوگ فلمیں دیکھ دیکھ کے سیکھ گئے. بہرحال ہمارا کام ہو گیا، چاہے جس طرح سے بھی سیکھی ہو آپ نے. فائدہ یہ ہو گیا کہ ہماری آپ کی دوستی ہو گئی. زبان جو ہے وہ کنیکشن کا کام کرتی ہے، جوڑتی ہے آپس میں. تو بڑی خوشی ہوئی کہ میں آپ سے براہ راست بات کر سک رہا ہوں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں زبان، اور ویسے زبان نہ بھی جانتے ہو بھائی، میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی. دیکھیں آپ، ایک بہت
بڑی یونیورسٹی، بہت اچھی یونیورسٹی سے آپ لوگوں کا تعلق ہے. جب ہم یہاں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ سب سے بہترین بنگلہ دیش کی یونیورسٹی بنگلہ دیش یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، وہ یہ یونیورسٹی ہے. اور یہ بھی اچھی بات ہے، یہاں ماشاءاللہ 300 سے زیادہ خواتین بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، جن کے لیے باقاعدہ پردے کا انتظام کیا گیا. وہ بھی بڑی تعداد میں بیان سننے آئی ہیں، ان کو بھی میرا بہت بہت سلام. اور آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، تو جواب کیا کہتے تھے میں پڑھا ہوں لکھا نہیں. تو آپ ماشاءاللہ پڑھ بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں. تو آپ اسلام کو فالو کریں گے. عام آدمی، ایک دیسی آدمی اسلام کو فالو کرتا ہے، اس کا اسلام کو فالو کرنے کا اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے آدمی کا اسلام کو فالو کرنے کا اسٹائل تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، آپ نے میرے ساتھ شریک رہنا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ڈفرینٹ. دیسی آدمی اور پڑھے لکھے آدمی دونوں اسلام کو فالو کرتے ہیں. ایک دیسی طریقے سے فالو کرتا ہے اور ایک علی وجہ بصیرہ. کوئی گاڑی اردو ہے، علی وجہ بصیرہ مشکل مل جائے گی. مطلب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اسلام کو فالو کیوں کر رہا ہوں. میں اس لیے فالو نہیں کر رہا کہ میرے ابو مسلمان تھے، میری امی مسلمان تھی. وہ اس لیے فالو کرتا ہے کانفیڈنٹلی. اس کے پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس کامیابی کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن، شکر ہے آپ نے جملہ کمپلیٹ کیا، کوئی آپشن نہیں. وہ اس لیے اسلام کو فالو کرتا ہے. تو ہم اسلام کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ اسلام کا کیا ہے؟ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں. دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز نے انسانوں کو نقصان پہنچایا ہے وہ قوم پرستی ہے. دنیا میں بہت سے ملک لڑائیاں، خون خرابہ. اپنی قوم سے محبت کرنا برا نہیں ہے، یہ نیچرل ہے. لیکن اسلام نے قوم سے اوپر کا نعرہ دیا، قوم سے اوپر کا. اللہ نے ہمیں بتایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، اے لوگو تم سب سے پہلے ایک آدم کی اولاد ہو. آدم علیہ السلام نہ اردو اسپیکنگ تھے، نہ بنگلہ دیشی زبان بولتے تھے، نہ پشتو تھے، نہ انگلش تھے. جو بھی زبان تھی وہ ہماری والی نہیں تھی. باہر اگر آج آدم علیہ السلام آ جائیں تو ہماری بات کا مطلب سمجھیں گے؟ بولو نا جواب نہیں. اما ہوا جو ہماری والدہ محترمہ آج ہے زندہ ہو کے، وہ ہماری بات سمجھیں گی؟ تو کیا مطلب ہم ان کو نکال دیں گے؟ اما ابا آپ کو تو ہماری قوم سے آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ یہاں سے نکلیں. تو انسانیت کے نام پہ سب سے زیادہ جوڑنے والی جو چیز ہے وہ اسلام ہے، جس نے ہمیں بتایا کہ تم سب ایک آدم اور ایک حوا، اما حوا کی اولاد ہے. میں یہاں 4 شادیوں پہ بات نہیں کروں گا، لیکن ایک اشکال کا جواب ضرور دوں گا. ایک اشکال کا جواب ضرور دوں گا، کیونکہ اس کا میرے موضوع سے تعلق ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب اگر 4 شادیاں اتنا ہی ضروری ہے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک حوا کیوں پیدا کی؟ کم سے کم آدم علیہ السلام کی 4 ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت آدم کی ایک بیوی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ ایک ہونی چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کی زیادہ بیویاں ہوتی تو ہم میں سے کچھ لوگ ایک بیوی کی اولاد میں ہوتے، کچھ دوسری بیوی کی اولاد میں ہوتے. اس بیس سے ہم ڈیوائڈ ہوتے، لڑتے آپس میں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا آپ کی صرف ایک ہوگی، تاکہ ساری دنیا کے سارے انسان، چاہے انڈیا والے ہوں، پاکستان والے ہوں، بنگلہ دیش والے ہوں، امریکہ والے ہوں،
سب کا باپ بھی ہے، سب کی ماں بھی ہے. تو اللہ چاہتے تھے انسانوں میں مساوات ہو، برابری ہو. تو اس لیے مذہب سب سے پہلے، آج ایک نعرہ بہت زیادہ بلند کیا جاتا ہے کہ انسانیت کا رشتہ سب سے پہلے، مذہب کا رشتہ اس کے بعد. دیکھو، مذہب کا رشتہ پہلے ہوگا تو انسانیت کا رشتہ وجود میں آئے گا. اگر مذہب کو مارکیٹ سے نکال دو گے تو انسانیت کا رشتے نہیں رہیں گے. انسانیت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے کس رشتے کو سپیریئر ماننا پڑے گا؟ بولو، مذہب کے رشتے کو. آج سائنسی ترقی کا دور ہے، آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں، میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں، صبح شام مادے پر محنت کرتے ہو، ماتا ماتا ماتا. ایک چیز آپ کی نظر سے اچھل جاتی ہے. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. یہ سنا ہے نا لفظ، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. تو یاد رکھو، ایجوکیشن ہی سب کچھ نہیں ہوتی. یعنی مادی ایجوکیشن جسے کہتے ہیں وہ سب کچھ نہیں ہوتی. ہمیں دو قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے. ایک تعلیم جس کا ہماری مادی زندگی سے تعلق ہے، جس میں ہم پیسہ کمانا سیکھتے ہیں، جس میں ہم مینجمنٹ سیکھتے ہیں، جس میں ہم گردے کڈنی ٹھیک کرنا سیکھتے ہیں، جس میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس کو ہم ایمرجنسی روم میں لے جا کے اس کا علاج کرنا سیکھتے ہیں، جس میں اگر کسی کا پیٹ خراب ہو تو پیٹ ٹھیک کرنا سیکھتے ہیں. یہ ایک مادی علم ہے جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اسی طرح ایک علم ہے، وہ علم ہے انسانوں کو انسان کا بچہ بنانے کا علم. انسانوں کو انسان کا بچہ بنانے کا علم. یہ علم اللہ کے پاس، اور اللہ نے صرف پیغمبروں کو دیا، اور پیغمبروں کے ذریعے علماء کے پاس آیا، علماء کے ذریعے عوام کے پاس گیا. اگر آپ یہ والا علم حاصل نہیں کرو گے تو آپ اچھے انجینئر بن جاؤ گے، آپ اچھے ڈاکٹر بن جاؤ گے، لیکن آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے. اچھے انسان نہیں بن سکتے آپ. تو انسان کا انسان سے جو ریلیشن ہے وہ سب سے زیادہ قائم کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ مذہب کے ذریعے ہوتا ہے. کیسے؟ آپ مجھے بتائیے، پوری دنیا میں شراب کی وجہ سے کتنے زیادہ جرائم ہیں؟ کیا عالمی طاقتیں، کتنے پاورفل کنٹری یہ دنیا سے شراب کا خاتمہ کر سکے ہیں؟ بھائی نہیں کر سکتے. حالانکہ ان کے پاس کتنی طاقت ہے. شراب اگر انلیگل ہو جائے پوری دنیا میں بہت سارے جرائم رک جائیں گے. لیکن کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو ایک پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے، اور ایسے قوم میں پیدا ہوئے جو لکھنے پڑھنے سے بالکل عاری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، شراب، جوا اور یہ ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ناپاک ہیں، شیطانی اعمال ہیں. فاجتنبوہ، اسے چھوڑ دو. مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹے ٹوٹتے ہیں اور شرابیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. اس دن سے جو اہل اسلام نے شراب چھوڑی، آج تک مسلمانوں کی میجورٹی شراب سے بچتی ہے. اتنی پاورفل موٹیویشن، مجھے ایک بات بتاؤ، اتنی پاورفل ترغیب موٹیویشن دنیا میں کسی کے پاس ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اتنی پاورفل موٹیویشن ایک سوسائٹی میں ایک برائی کو چھڑوانے کی. مجھے بات بتائیں، شراب برائی ہے نہیں؟ تو اتنی پاورفل موٹیویشن جس نے ایک اعلان کیا، اور آج اہل اسلام کی اکثریت 1400 سال پہلے ایک اعلان ہوتا ہے اور پوری دنیا میں وہ اعلان نافذ ہو جاتا ہے. آج میں بھی شراب نہیں پیتا، آپ بھی امید نہیں پیتے ہوں گے انشاءاللہ. اگر بالکل پیتے بھی ہوں گے تو بھی پی کے نہیں بیٹھے ہوں گے. امید ہے مجھے، تبھی تو اتنے شوق سے سن رہے ہیں بیان. اگر آپ پی کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اللہ نہ کرے، تو بیٹھے نہیں ہوتے، لیٹے ہوتے ہیں. اور آپ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آپ کو لگ رہا ہوتا آپ بیٹھے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہوتا مفتی صاحب لیٹ کے بیان کیوں کرتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہوتا میں لیٹ کے بیان کیوں کرتا ہوں. 5 منٹ کی عملی ہے.
ایک شرابی گھسایا, آگ لگی ہوئی تھی, وہ گیا اندر, پبلک کو پکڑ پکڑ کے باہر نکال کے لایا. شراب پی ہوئی تھی اس نے, اور اتنے بندے باہر نکال دیے اس نے نا, آگ لگی ہوئی ہے. لوگوں نے پوچھا, اس نے کہا دیکھو یار میں تو پی کے آیا ہوں اور کتنی محنت میں نے کی, اس لیے میں کہتا ہوں پیا کرو. تو لوگوں نے کہا کم بخت جتنے فائر بریگیڈ کے لوگ اندر گئے ہوئے تھے تو ان سب کو پکڑ کے باہر, ان سب کو پکڑ کے باہر. تو مجھے بات بتاؤ, شراب ایک اخلاقی برائی ہے یا نہیں؟ کتنے جرائم ہوتے. ابھی ہم کینیڈا میں تھے, ایک کیس سامنے آیا, ایک صاحب نے پی کے اپنی اچھی بھلی بیوی جس سے ان کو ٹھیک ٹھاک محبت تھی, اتنا مارا ہے اس بیچاری کو, جانوروں کی طرح ٹوٹا ہے اس کو, کیونکہ پی کے آئے تھے. بعد میں ہوش آیا تو پتا چلا جاری میں نے کیا. دانت توڑ دیتے ہیں لوگ شراب پی کے, طلاقیں دیتے ہیں لوگ شراب پی کے, ایکسیڈنٹ کر کے مارتے ہیں لوگ شراب پی کے. مغربی دنیا میں جرائم قانون اتنا مضبوط ہے کہ جرائم کا ریشو 0 ہونا چاہیے, پھر بھی جرائم ہوتے ہیں. اس لیے کہ کیا کرتے ہیں, پائلٹ جو ہے نا, پائلٹ جہاز میں جب بیٹھتے ہیں, پوری دنیا میں لوگ ہے, پہلے پائلٹ کی چیکنگ ہوتی ہے کہ اس کے بلڈ میں الکوہل کتنی ہے. اگر کوانٹٹی مقدار سے زیادہ ہے تو پائلٹ کو جہاز اڑانے نہیں دیا جاتا, کیونکہ پائلٹ سمجھتا ہے کہ میں, وہ پائلٹ الٹا اڑاتا ہے جہاز, وہ سمجھتا ہے میں سیدھا اڑا رہا ہوں. اگر تھوڑی کوانٹٹی کیا ہو جائے, زیادہ ہو, اس کو ہم سب الٹے لگیں گے, وہ ہمیں سیدھا کرنے میں جہاز کیا کر دے گا, الٹا کر دے گا, تو تباہ کر دے گا جہاز. پوری دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے صحت کو, لیکن پوری دنیا میں بے تحاشا شراب پی جاتی ہے. اور مسلمان جنہیں فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے, جنہیں بنیاد پرست کہا جاتا ہے, جنہیں تقیہ نوس کہا جاتا ہے, پاکستان اور بنگلہ دیش کو تو تھرڈ ورلڈ کہا جاتا ہے نا. ویسے مجھے یہاں کی بڑی خوشی ہوئی, ماشاءاللہ بنگلہ دیش تو بڑا خوبصورت کنٹری ہے, ڈھاکہ تو بہت بڑا مزے لگا مجھے, بہت ڈیولپ ملک ہے ماشاءاللہ. تو جب کسی جگہ جا کے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو جو امیج بنتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, اور صرف نیوز پہ جو امیج ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. یہاں کی بڑی خوشی ہوئی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم کو تو تھرڈ ورلڈ کہا جاتا ہے, ہمیں تو پسماندہ کہا جاتا ہے, پاکستانیوں کو بھی, انڈینس کو بھی, بنگلہ دیشیوں کو بھی, جو بھی ہے پرانے لوگ ہیں, ہمیں کیا کہا جاتا ہے, غلام قومیں, ترقی یافتہ نہیں ہے. سارے علوم ہمارے پاس کہاں سے آتے ہیں, باہر سے, سائنسدان بھی وہاں سے آتے ہیں, یا ہم لوگ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں تو ہماری یہاں ویلیو بچتی ہے. اس کے باوجود کمال کی بات نہیں ہے, اخلاقی برائیاں ہم میں ان سے کم ہے. بھائی شراب نہیں پیتے, ہمیں تو چرسی ہونا چاہیے ہر آدمی. مجھے ابھی تک کوئی چرسی نظر نہیں آیا بنگلہ دیش ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق. جس ملک میں بھی جاؤ نالا ہوگا اس کے اندر کوئی نہ کوئی چرسی سے سمجھتے ہیں نا, بنگالی زبان میں چرسی بن رہا ہے, کوئی چرسی ہو تو نہ ہے. آجا کو اب سمجھ میں آئے. تاجا پور, تاجا بتاؤ, یہ تاجے پور ہم لوگ کے یہاں سے آتا ہے یا ان کے یہاں سے آتا ہے؟ پتا ہے وہاں لیگل ہے, تاجے مانے لیگل ہے وہاں پہ. چلو میرے کو ایک لفظ مجھے ملا, تو ہم تو پسماندہ علاقوں کے لوگ ہیں, ہم تو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ہم تو غریب لوگ ہیں, ہمارے اندر تو اخلاقی برائیاں دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے. لیکن کمال کی بات ہے, ہم میں ان لوگوں میں اکثریت جو آج ایجوکیٹڈ قومیں ہیں, پڑھی لکھی قومیں ہیں, ترقی یافتہ قومیں ہیں, چاند پہ قدم رکھنے والی قومیں ہیں, کمال کی بات یہ ہے کہ شراب کا ریشو, نشے کا ریشو ان میں زیادہ ہے, اور ہم میں, جملہ مکمل کریں, سینٹنس مکمل کریں, ہم میں ہے بھائی. بتاؤ, جو دنیا کو تہذیب سکھاتا ہے, ہم سکھاتے ہیں یا وہ سکھاتے ہیں؟ وہ سکھاتے ہیں. تہذیب پہ ان کی کتابیں ہوتی ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں, ایسی بہترین ورک شاپ ہوتی ہیں, آپ انسان کے بچے بن کے باہر نکلتے ہیں, ایک دن ورک شاپ کرنے میں, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, ہاؤ آر یو, فائن, ایسے اخلاق, آدمی پاگل ہو جائے گا اخلاق کے پیچھے. لیکن یہ کیا بات ہے یار,
کہ نشہ ان میں زیادہ نہیں بہت زیادہ، اور ہم میں کم نہیں بہت کم۔ ایک اور اخلاقی برائی، مجھے ایک بات بتاؤ، 1400 سال پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ آج ڈاکٹرز لوگوں کو فاسٹنگ کا کہتے ہیں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، اتنے گھنٹے نہ کریں آپ 2 میل کے درمیان، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ڈاکٹر خود کرتا ہی عمل نہیں کرتا، اللہ ماشاء اللہ جو ڈاکٹر میرا بیان سن رہے ہیں وہ کرتے ہو، جو میرا بیان نہیں سن رہے وہ نہیں کرتے۔ کتنا مشکل ہے 2 میل کے درمیان ڈسٹینس بڑھا دینا، 2 کھانوں کے درمیان ڈسٹینس بڑھانا آسان نہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ بیچ میں کافی چائے پیتے رہیں۔ آج موٹاپا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی کم کرو، کم کھاؤ، کم۔ میرے پاس تو بہترین نسخہ ہے موٹاپا کم کرنے کا، مانتے نہیں آپ لوگ، کبھی آپ پاکستان ہے بالکل لگا کے تو آپ کو کم بہترین طریقہ۔ اس ٹاپک کا میں نے تمہیں بیان نہیں کرنا ہے، 4 شادیوں کے، اس لیے میں اس کو بات نہیں کروں گا، ورنہ میرے پاس ایک بہترین نسخہ ہے۔ تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، 2 کھانوں کے درمیان فاصلہ کتنا مشکل کام ہے، پوری دنیا میں اس کی تحریک چل رہی، کم کھاؤ کم کھاؤ کم کھاؤ، 4 دن انسان سے پرہیز نہیں ہوتا۔ ایک آیت قرآن کی نازل ہوئی 1400 سال پہلے کہ رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کے سن سیٹ تک، غروب آفتاب تک آپ کو کھانے کی بھی اجازت نہیں اور آپ کو پینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اے اللہ کیا اس سے ہماری صحت اچھی ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں نہ، یہ بات مت کرو۔ موٹیویشن کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا اس سے تمہاری صحت اچھی ہوگی، شوگر تمہاری ڈاؤن ہوگی، بلڈ پریشر کے مسائل کم ہو جائیں گے، نہ 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 نہ، اللہ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت 1 مہینہ روزے رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے پتا چل 1400 سال گزر چکے ہیں، 1400 سال، 1400 سال سے مسلمانوں کی اکثریت رمضان پہ بھوکی پیاسی رہتی ہے کئی کئی گھنٹے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مذہب کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے، ڈاکٹروں کی موٹیویشن بہت کمزور ہوتی ہے، سائنسدانوں کی موٹیویشن بہت مکمل کریں کمزور، موٹیویشنل اسپیکرز کی موٹیویشن بہت کمزور ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹیویشن بہت پاورفل ہے۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے اپنے بچے کو انسان کا بچہ بنانا، جیسے انسان کا بچہ یہ لیکن سچی مچی کا انسان کا بچہ بنانا وہ آپ نے۔ اب آپ کسی کو تبلیغ کے لیے بھیج دیں اس کے پاس کہ جاؤ میرے بچے کو سمجھاؤ وہ انسان کا بچہ بن جائے، بنگلہ دیشی زبان میں انسان کے بچے کو انسان کے بچے بولتے ہیں۔ آپ نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ میرے بچے کو انسان کا بچہ بناؤ، اب وہ جو بندہ جا کے اس کو سمجھا رہا ہے، محلے میں کوئی بھی نہیں سنتا، اس کی اپنے گھر میں نہیں چلتی، اس کے بچے اس کی بات نہیں سنتے، کہیں اس کو بیان کا موقع نہیں دیا جاتا کہ اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کہیں بھی جاتا کوئی نہیں سنتا۔ تو لوگ آپ سے کہیں گے نا میرے بھائی، جس کی موٹیویشن سے اس کے اپنے گھر میں اپنے محلے پڑوس میں کوئی متاثر نہیں ہو رہا، تو ایسے شخص کو آپ کیوں اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے بھیج رہے ہو؟ ٹائم ویسٹ ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن ایک محلے میں آپ کے شخص ایسا ہے کہ وہ جب کوئی بات سمجھاتا ہے تو لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے پاس 2 راستے ہیں موٹیویشن کے لیے، تربیت کے لیے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی تربیت میں، جس کی موٹیویشن میں پاور نہیں ہے، اور ایک وہ ہے کہ جب ایک بات کرتا ہے پوری دنیا اس پہ عمل کرتی ہے۔ تو آپ اپنے بچے کی تربیت کے لیے پہلے شخص کی سلیکشن کرو گے یا دوسرے کی سلیکشن کرو گے؟ دوسرے کی سلیکشن کرو گے۔ ہمارے پاس تربیت کے لیے ایک مذہب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن ہے، جن کی بات پوری دنیا سنتی ہے۔ 1400 سال پہلے آپ نے اعلان کیا رمضان کے روزے رکھو، آج دنیا میں مسلمانوں کی 99% مسلمان 1 مہینہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اعلان کیا شراب چھوڑ دو. آج مسلمانوں کی اکثریت شراب سے بچتی ہے, نشے سے بچتی ہے. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ زنا حرام ہے, بدکاری حرام ہے. آج فیملی سسٹم اگر مضبوطی سے قائم ہے صرف اور صرف مسلمانوں کا قائم ہے. ایک موٹیویشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ایک موٹیویشن آپ کے علاوہ اسکالر پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ انگریز ہو, جیپنیز ہو, فرینچ ہو, تو لیکن ان کی موٹیویشن میں وہ پاور نظر نہیں آتی ہمیں. وہ اگر کہیں شراب حرام, وہ چھوڑنے کے لیے تیار بولو نہیں. وہ کہیں میرج سسٹم کو, آپ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان کیا کہ میں میرج سسٹم پہ بلیو کرتا ہوں, میں یہ جو انڈیویجولزم ہے اس کو بلیو نہیں کرتا. کتنے امریکن نے شادیاں کرنا شروع کر دی اس کے بیان کے بعد؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو میرے بھائی ہمارے پاس انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے جو پاورفل موٹیویشن ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے بنگلہ دیش والوں, مجھے اور آپ کو انسان کا بچہ بننے کے لیے سوائے اس کے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں, قرآن کو فالو کریں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ بات اگر دلیل سے سمجھ میں نہ آئے نا تو مشاہدے سے ویسے سمجھ میں آئے. ہم اکثر دیکھتے ہیں تبلیغ والوں کو, لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے کو جماعت میں مت نکالو, ایجوکیشن کا نقصان کہتے ہیں. یہ تبلیغ والے آتے ہیں 3 دن کی جماعت میں دے گئے, 4 مہینے کی, ہمارا بچہ بگاڑ ہے, اس کو مولانا بنا ہے. لیکن وہی بچہ جب بگڑتا ہے نا, دیکھتے ہیں کہ پیر ہے کاجل اور ادھر ادھر غیر اخلاقی سرگرمیوں میں, تو پھر اس کو انگریز کے پاس نہیں لے جائے, اس کو جیپنیز کے پاس بولو نہیں, اس کو فرینچ کے پاس نہیں, اس کو جرمن کے پاس. لیکن تو بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ان کے پاس لے کے جاؤ نا کہ میرا بچہ شراب پینے لگا, اس سے چھڑواؤ, کہے گا میں تو چھڑوانے سے پہلے اس سے شراب پی کے اس سے بات کروں گا, میرا دماغ کام ہی نہیں کرتا اس کے بغیر. اس سے کہو میرا بچہ گرل فرینڈ میں پڑ گیا, خاندانی لوگ ہیں, شادی بیاہ میں بلیو کرتے ہیں, تو ہمارے خاندانی نسل خراب کر رہا ہے. آپ اس کو سمجھائیں, وہ کہیں گے بھائی میں پہلے گرل فرینڈ کو میں نے ٹائم دیا تھا, اس سے ملاقات کے بعد میں آپ کے بچے سے بات کروں. وہ سمجھائے گا, وہ آپ کو انسان کا بچہ بنائے گا. تو ایسے موقع پہ آپ کے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا, علماء کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا. کیوں؟ آپ کہتے ہیں بھائی علماء انبیاء کے وارث ہیں, یہ سمجھائیں گے ہمارے بچے کو, ماں باپ کے حقوق سکھائیں گے. سب سے پہلے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صاحب آئے, بڑے مالدار گھرانے سے ان کا تعلق تھا. ان کا بچہ بگڑ گیا تھا, ابا کا اور امی کا کہنا نہیں مانتا. تو ہمارے حضرت کے پاس لے کر آئے, اس دن حضرت کی خدمت میں رکھا. وہ بچہ بہت نیک ہو گیا, ماں باپ کی اطاعت بھی شروع کر دی, داڑھی رکھ لی, نماز روزہ. تو اس کے ماں باپ نے کہا ہم نے اس کو انسان اور مسلمان بنانے کے لیے بھیجا تھا, مولوی بنانے کے لیے نہیں. میں نے اس میں مسئلہ کیا لگ گیا ہے زیادہ. آج ماں باپ کی نظر میں بگڑے ہوئے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو ہماری نہ مانتا ہو, اور نیک کی ڈیفینیشن یہ ہے جو ہماری مانتا ہو. ایسا نہیں ہے بھائی. آپ ماں باپ اگر بچے کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو بچے کو سب سے پہلے کس کا فرما بردار بنانا پڑے گا؟ اللہ کا. تو پہلی بات تو وہی ہے آپ کے لیے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. قرآن نے انسانیت کے رشتے کو بہت مقدم کیا ہے, لیکن اللہ نے انسانیت کے رشتے سے پہلے خالق کا رشتہ بیان کیا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, سب سے پہلے تمہارا ریلیشن اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. یہ اس لیے اللہ نے کہا کہ مخلوق کا آپس میں ریلیشن اس وقت تک مضبوط نہیں ہوگا جب تک آپ کا اللہ سے ریلیشن پہلے مضبوط نہیں ہوگا. جن قوموں نے اللہ کو, مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا, ان کے آپس کے ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی ہوگی. ایسی کی تیسی کو پوری کشیشوان میں کیا کہتے ہیں؟ ایسی کی تیسی. یہ سمجھتے ہیں ایسی کی تیسی کیونکہ سب کی ہو رہی ہے تو سب سے ہماری
اس لیے ہم کچھ چیزیں ہمارے درمیان کامن ہیں، وہ ہم سب سمجھتے ہیں. تو اللہ سے ریلیشن اگر نہیں ہوگا نا تو مخلوق کا آپس میں ریلیشن بھی بولو نہیں. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی بات ہے؟ بہت سے قوم ہیں جن کا اللہ سے ریلیشن نہیں ہے لیکن آپس میں ریلیشن ان کا بہت اچھا ہے. دیکھو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ ہے. ریلیشن عبادت کے ذریعے اللہ سے قائم ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں گے. عبادت میں سب سے پہلے کیا ہے بھائی؟ نماز ہے نا. تو اللہ سے ریلیشن کے لیے عبادت، اور عبادت میں قرآن نے جس عبادت کو سب سے زیادہ فوکس کیا وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ. بہت سے لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں. ہندو کہتے ہیں ہم بھگوان کی عبادت، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کی عبادت. بہت سی قومیں ہیں جو خدا کو مختلف ناموں سے تعبیر کر کے ان کی عبادت کرتی ہے. اللہ نے کہا یہ والی عبادت قابل قبول نہیں ہے. لا تشرکوا به شیئا، وہ والی عبادت مانتا ہوں جس میں میرے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کیا جائے. تو آپ لوگ اللہ سے معاہدہ کریں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کریں گے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اس میں یہ نہیں کہا کہ اللہ میری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تیری. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم مدد صرف اور صرف کس سے طلب کرتے ہیں؟ تجھ سے. تو صرف یا اللہ مدد، یا اللہ مدد کے سوا کوئی نعرہ بنگلہ دیش کی مارکیٹ میں نہیں چلے گا. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ اپنی مارکیٹوں سے یا اللہ مدد کے علاوہ جتنے نعرے ہیں وہ سارے اپنی مارکیٹوں سے کیا کر دو؟ شارٹ. مارکیٹوں سے چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں نا، چینی باتوں پر شارٹ ہوتی ہے، چینی مل رہی ہوتی، کپڑا شارٹ ہو جاتا ہے، کپڑا نہیں مل رہا ہوگا، گندم شارٹ ہو جاتا ہے، گندم نہیں مل رہی ہوتی. تو اپنی مارکیٹوں سے یا اللہ مدد کے علاوہ جتنے نعرے ہیں وہ کیا کر دو؟ شارٹیج نہیں ہو بلکہ دور کر دو. شارٹیج تو ہوتی ہے کہیں مل رہا ہوتا ہے، کہیں بھی نہیں ملے گی. اللہ یا اللہ مدد بس. تو اللہ سے ریلیشن اللہ نے بیان کی. اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ جو مخلوق سے تم نے ریلیشن قائم کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، ورنہ تم ڈنڈی مارو گے، گڑبڑ کرو. دیکھو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میرا بہت اچھا ریلیشن ہے پبلک سے. آپ بڑے خوش ہو گئے، مفتی صاحب بڑے با اخلاق، ان کا تو بہت اچھا ریلیشن ہے. لیکن جب آپ نے ریلیشن چیک کرنا شروع کیا تو صرف ان لوگوں سے ہے جہاں سے مجھے پیسہ ملنے کی امید ہے. تو یہ ریلیشن میں مخلص ہوں گا؟ آپ بولو گے یار ایسا ریلیشن تو کوئی بھی بنا نہیں سکتا. یعنی جس کے مجھ پر، جنہوں نے مجھے پیسے دیے، قرضہ دیا ہوا ہے، ان سے میرا کوئی ریلیشن نہیں ہے. تو فون کرتے ہیں تو میں فون نہیں اٹھاتا، وہ مجھے دعوت پہ بلاتے ہیں میں دعوت پہ نہیں جاتا، وہ مجھے سلام کرتے ہیں میں سلام کا جواب دیے بغیر کنی کترا کے نکل جاتا ہوں. اور جن جن کو میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں ان سے ریلیشن ہی ریلیشن. تو اس ریلیشن میں مخلص کہلاؤں گا. اور میں پھر بولوں دیکھو میرا کتنا اچھا ریلیشن ہے جمشید صاحب سے، غفار صاحب سے، خلیل صاحب سے، کتنا اچھا ریلیشن ہے میرا. کافر بھی ریلیشن بناتا ہے، لیکن کافر نے جس سے قرضہ لیا ہوا ہے نا اس سے ریلیشن نہیں بناتا. جس سے قرضہ نہیں لیا ہوا اس سے بہت اچھا ریلیشن ہے. ہم سب سے زیادہ مقروض جن سے ہم نے قرضہ لیا ہے وہ ہمارے والدین ہیں. ہم ان کے مقروض ہوتے ہیں کیونکہ ہماری ماں نے ہم کو تقریب سے بچپن میں جنا ہوتا ہے، اپنی چھاتی سے ہمیں دودھ پلایا ہوتا ہے، ہماری گندگیاں ماں نے صاف کی ہوتی ہیں، راتوں کو ہماری خاطر جاگی ہوتی ہے، ہمارے باپ نے ہماری ماں کو شیلٹر دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری ماں نے عزت محبت کے ساتھ ہمیں پالا ہوتا ہے، ہمارے باپ نے ساری زندگی کما کے ہمیں کھلایا ہوتا ہے. آپ جو اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو
اکثر کے باپ اس یونیورسٹی میں آپ کے پیسے پے کر رہے ہیں، لوگ باپ کا تانا دیتے کہتے ہیں باپ کا مانا جو کھا رہا ہے تو ہے بھائی میں تیرا باپ کرتا ہوں جو میرے سے پیسے مانگ رہا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ باپ ساری زندگی ذمہ داری لیتا ہے. تو جب اولاد جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے تو اسلام کہتا ہے اولاد پر ماں اور باپ کا اربوں خربوں روپے کا قرضہ چڑھ چکا ہوتا ہے. یہ اربوں خربوں روپے کی دے کے آپ اتنی محبت سے کسی تھرڈ پرسن سے اپنے آپ کو نہیں پلوا سکتے جس طرح سے ماں اور باپ نے پالا ہوتا ہے. تو ہم مقبوض ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تمہارے ریلیشن میں سب سے پہلے تمہاری ماں اور تمہارا باپ ہے، تمہارے فادر اور تمہاری مدر ہے. ان کا تم پہ ساری زندگی قرضہ، ان کو تم نے پالنا بھی ہے، ان کو رکھنا بھی ہے، ان کے قدموں میں جنت بھی تلاش کرنی ہے، بڑھاپے میں ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرنا ہے. بتاؤ غیر مسلموں میں یہ ریلیشن باقی بچا ہے کیا؟ یا تو بالکل ختم یا بہت کمزور. ریلیشن وہ جو جس کو اللہ کیا مانتا ہو، اللہ جس کو ریلیشن کہتا ہو. اس لیے اللہ نے اپنے بعد سب سے زیادہ کس کو ویلیو دی ہے؟ بولو والدین. بھی ہمارے یہاں پاکستان میں ایک واقعہ ہوا، ایک ایکٹریس کا انتقال ہوا، ڈیتھ ہوئی، 9 مہینے بعد اس کی لاش ملی. آپ لوگوں نے بھی شاید میڈیا پہ نیوز دیکھی ہو. اس کے والدین سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا ہمیں لاش نہیں چاہیے. ماں باپ کے دل میں اولاد کی بے پناہ محبت ہوتی ہے. کچھ تو کیا ہوگا نا اس بچی نے، ماں اور باپ کی مرضی کے بغیر چلی گئی اس کی دنیا میں وغیرہ وغیرہ، جو اللہ اس کی مغفرت کرے، مسلمان تھی. ماں باپ نے اور بھائیوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے. کیوں؟ ہماری مرضی کے بغیر ایک ایسا کام کیا جو مذہب کے بھی خلاف اور ہماری خاندانی روایات کے بھی خلاف. باپ کو حق بنتا تھا دستبردار ہونا، لیکن ہوا کیا ہے؟ میڈیا نے ماں اور باپ پہ بھائیوں پہ اتنا دباؤ ڈالا کہ بالآخر انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا. اب ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے پاس سیکولر لوگ یا کچھ سیکولر تو نہیں ہے لیکن سیکولرزم سے متاثر ہے. جب آج کا اپنا کوئی ویژن اور اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا تو آپ کسی اور کے ویژن اور نظریے کا حصہ بن جاتے. دیکھو آپ کا اپنا بزنس نہیں ہے تو کسی اور کے بزنس میں آپ جاب کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کیا خیال ہے؟ فارغ تو نہیں بیٹھ سکتے نا. اگر آپ کا اپنا بزنس نہیں ہے تو آپ کو کسی اور کے بزنس میں جاب کر کے پروموٹ کرنا پڑے گا، اس کے بزنس کو ترقی دینی پڑے گی. جب ہمارا اپنی کوئی تھیوری نہیں ہوتی، اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا تو ہم کسی اور کے کانسیپٹ، کسی اور کے نظریے، کسی اور کی تھیوری کا اور کسی اور کے ویژن کا ہم حصہ بن جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ نعرہ لگایا، یہ بات چلائی انہوں نے کہ ماں باپ بڑے ظالم ہیں کہ بیٹی کے جنازے تک میں نہیں آ رہے، بیٹی کی لاش اٹھانے کے لیے تیار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو باہر کی دنیا سے متاثر ہیں. جب بچہ ہوتا ہے نا تو ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ اس کی رسپانسبلٹی میں آ جاتے ہیں، نہ کہ وہ ماں باپ کی رسپانسبلٹی میں رہتا ہے. جب تک چھوٹا بچہ ہے اس کو پالنا، اس کی کیئر کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلام میں بولو والدین. جہاں بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا اب ماں باپ کو پالنا اس کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کو خوش رکھنا اس کی ذمہ داری ہے. تو اب اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو اب آپ سے سوال کیا جائے گا آپ کے والدین آپ سے کیوں ناراض ہیں؟ اس سے بری کوئی موت ہو سکتی ہے کہ آپ مریں اور آپ کے باپ بھی آپ سے خوش نہ ہو، آپ کا بھائی بھی آپ سے خوش نہ ہو اور آپ کی ماں بھی آپ سے خوش نہ ہو. اس سے بری کوئی موت ہو سکتی ہے؟ لیکن آج اس موت کو بھی شوبز کی دنیا میں اس سے وابستہ لوگ مبارک بنا کے پیش کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے ہم سب کا یہی انجام ہونے والا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ کیونکہ پاکستان میں نا قریب 2 ایکٹریسز کے ساتھ ایسا ہوا ہے. پہلے ایک ایکٹریس اس کی ڈیتھ ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو، 2-3 دن کے بعد لاش دریافت ہوئی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. دوسرے نمبر پہ ان کی موت ہوئی، 9 مہینے بعد لاش دریافت ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یہ کیوں نہیں تھا کوئی پوچھنے والا؟ اس لیے کہ ریلیشن جو قائم ہوتا ہے وہ مذہب کی موٹیویشن سے قائم ہوتا ہے. جہاں مذہب کو سوسائٹی سے نکالا، ریلیشن کی سوسائٹی سے آؤٹ. کاش بنگلہ دیش والوں کو یہ بات سمجھ میں آئے.
آپ یونیورسٹی کے لوگ ہو، آپ کو سمجھ میں آ گیا نا تو پوری قوم کو سمجھ میں آئے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کل بڑے بڑے عہدوں پہ جاؤ گے انشاءاللہ، ترقیاں ملیں گی انشاءاللہ آپ کو. اتنی بڑی یونیورسٹی ہے تو آپ ہی کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے تو آگے قوم کا کیا حال ہوگا؟ یہ دو واقعات پاکستان میں قریب قریب ہوئے، یہ عبرت کے لیے، کیونکہ شوبز کی دنیا سے وابستہ لوگ اکثر مذہب سے باغی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی ایسی چمک دمک ہے جو انسان کو اللہ سے غافل. انسان اگر اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ سے تعلق رکھے تو اللہ سے تعلق کی وجہ سے اس کو سب سے زیادہ مضبوط ریلیشن کس سے قائم کرنا پڑے گا؟ اپنے والدین سے. کہ میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، پھر آپ کو سوال جواب کا موقع بھی دیا جائے گا. میں بات یہاں سے لے کے چلا تھا میرے بھائی کہ مذہب کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے، اور انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے ہمارے پاس مذہب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آج یونیورسٹی میں مجھے جو ٹاپک دیا گیا تھا وہ یہ تمہید تھی، اس ٹاپک کی طرف میں آتا ہوں کہ جو آپ لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اس پڑھائی کے ساتھ آپ اسلام کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. یہ تمہید میں نے اس لیے قائم کی ہے کہ اب یہ ٹاپک میرے لیے آپ کو سمجھانا آسان. دیکھو، اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں، جس سے جڑے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ کو اچھا مسلمان بننے کے لیے میڈیکل سائنس چھوڑنی پڑے گی. اسلام یہ کہتا ہے. بولو، آپ نے اگر کوئی کسی بھی فیلڈ میں انجینئر بن رہا ہے تو اچھا اور سچا مسلمان بننے کے لیے آپ کو وہ تعلیم چھوڑنی پڑے گی. اسلام کہتا ہے آپ اگر بزنس سیکھ رہے ہیں تو اچھا مسلمان بننے کے لیے آپ کو تجارت چھوڑنی پڑے گی. اسلام کہتا ہے کہ نہیں کہتا. کہاں لکھا کہ نہیں کہتا؟ کوئی حدیث جس میں آتا ہو کہ ڈاکٹر بنو؟ کوئی حدیث سنی آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، کمپیوٹر سائنس سیکھو. کہیں آتا ہے حدیث؟ بولتے کیوں نہیں؟ کہاں لکھا ہو ڈاکٹر بنو انجینئر بنو؟ کہاں لکھا؟ میں نے کوئی حدیث پڑھی. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن میں کہیں آتا ہے کہ ماں باپ کو تھپڑ مت مارو؟ ہے کہ قرآن میں؟ بولو نہیں. پھر تھپڑ مارنا حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. لیکن کہیں لکھا ہے تھپڑ مت مارو. لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میڈیکل سائنس اگر ہم اپنے مذہب، ہمارے مذہب میں ہے کہ میڈیکل سائنس پڑھو تو کوئی حدیث دکھائے نا. مفتی صاحب ہمارے مذہب میں کہاں ہے؟ حدیث میں یہ تو آتا ہے دین کا علم حاصل کرنا. تو کوئی حدیث دکھائے نا جس میں آتا ہو کمپیوٹر سائنس میں جو 99% نمبر لے گا وہ جنت الفردوس کے سب سے اعلیٰ مقام پہ ہوگا. کہیں ہے؟ کہیں آپ نے پڑھا کہ جی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا تو جتنی کمپنیوں کا آڈٹ کرے گا ہر کمپنی پر 400 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ تو ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیوں بنے؟ تو ایسے لوگوں سے میں کہتا ہوں قرآن میں کہیں آتا ہے کہ ماں باپ کو تھپڑ مت مارو؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا. تھپڑ مارنا جائز ہوگا اس میں سے؟ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ ماں باپ کو گالی مت دو؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں گالی دینے کی اجازت ہے؟ بھائی اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے، قیامت تک کے لیے، اس لیے اسلام، اب میں تھوڑی گاڑی اردو یوز کروں گا پھر میں اس کا آسان ترجمہ بتاؤں گا. اسلام جزئیات کے ضمن میں کلیات ذکر کرتا ہے. چند مثالیں دے کر اس سے یہ ثابت کرتا ہے قاعدہ کلیہ یہ ہے. وہ مثالیں مقصود نہیں ہوتی، ایگزامپل مقصود نہیں ہوتی. اس ایگزامپل میں ایک لا چھپا ہوا ہوتا ہے، لا ہوتا ہے پورا. دیکھو آپ نے نیوٹن کا لا پڑھا ہوگا، اس کالڈ نیوٹنز فرسٹ لا. وہ لا میں بھول کے آخر سے یاد ہے مجھے. اس کالڈ نیوٹن فرسٹ لا. دوسرا قانون مجھے یاد ہے، اس کالڈ سیکنڈ لا آف نیوٹن. میں نے آدھے یاد کیے آخر سے سارے 50 نمبر تو بنتے ہیں نا. تو آپ جب لا، اس میں ہمارے پاس ایک لا ہمیں بتایا جاتا ہے، پھر پکچر ایگزامپل سے، جیسے نیوٹن کا ایک ری ایکشن کا لا ہے، جتنا ایکشن ہوگا، جتنا پاورفل ایکشن ہوگا، ری ایکشن بھی اتنا ہی
پاورفل. پھر ٹیچر مثال دیتے کہ یہ گیند کو جب آپ دیوار پہ مارتے ہیں جتنی زور سے ماریں گے اتنی ہی زور سے وہ واپس جائے. یہ مثال ہے. یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ مثال دیتا ہے اور اس سے لا ثابت کرتا ہے. کیونکہ قرآن جن لوگوں پہ نازل ہوا وہ بالکل امی تھے، قیامت تک لوگوں نے سمجھنا ہے نا. تو قرآن میں ایکسپلینیشن پہلے ہوتی ہے، اس ایکسپلینیشن سے آپ لا اخذ کرتے ہو. جیسے قرآن بالفرض اگر نیوٹن کے لا کو بیان کرے، مثال دے رہا ہوں، قرآن نیوٹن کے لا کو نہیں بیان کرے گا لیکن مثال دے رہا ہوں، تو وہ مثال سے بات سمجھایا جائے. کسی چیز کو جب مارا جائے دیوار پہ تو اتنی ہی پاور سے وہ واپس آئے گی. یہاں سے آپ ایک لا نکالو گے کہ ہر چیز، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. جتنا پاورفل ایکشن ہوگا اتنا ہی پاورفل ری ایکشن ہوگا. یہ قرآن کا مزاج ہے. تبھی جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے بخشنا یا نیکی کر کے مردوں کو ثواب پہنچانا، کون سی حدیث میں ہے؟ کہیں گے ایک ایک حدیث میں تفصیل نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے 3 چیزیں جاری رہتی ہیں: صدقۃ جاریہ، ولد صالح یدعو له، او علم ينتفع به. علم جس سے فائدہ اٹھائے، اولاد جو دعائیں مانگے، اور جو صدقہ جاریہ ہو. تو اولاد کی دعاؤں میں نیک عمل بھی ہے، جس میں اولاد یہ نیت کرتی ہے اس سے ثواب میرے ابا کو پہنچ جائے، تو یہ بھی تو ایک نیک عمل ہے نا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے اپنی ماں کے لیے کہا کہ میں کنواں کھدوانا چاہتا ہوں، کیا میری اماں کو اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ثواب ملے گا اس کا. تو کنواں ایک ایگزامپل ہے، اصل میں کنواں ایک نیکی ہے، انسانیت کی خدمت ہے. تو اس سے فقہاء نے اخذ کیا ہے کہ کوئی بھی نیک کام کر کے، کوئی بھی انسانیت کی خدمت سے متعلق، کوئی اللہ کو خوش کرنے کا کوئی بھی نیک کام جیسے اپنے لیے کیا جا سکتا ہے، اپنے مرحومین کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایگزامپل ہے. تو اب میں ایک بات سمجھو، قرآن نے جو یہ کہا نا ماں باپ کو اف مت کہو، یہ تو ہے نا قرآن میں، یہ ہے. تو یہ اف ایک جزیہ ہے، ایک ایگزامپل ہے. مقصد اس سے ایک لا بیان کرنا ہے کہ اف، جب آپ ابا کو اماں کو اف کہیں گے تو اس سے ان کو ہوگی تکلیف. تو اف کے لفظ سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. یہ جب اللہ کو برداشت نہیں ہے تو گالی دینا، ان کو تھپڑ مارنا، یہ کہاں سے لیگل ہوگا اسلام میں؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں دلالت النص. جو علماء بیٹھے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے مسائل عبارت النص سے نہیں ہوتے بلکہ دلالت النص سے. اب یہ اس کو دلالت النص کو ایکسپلین کروں گا دیر ہو جائے گی اور سمجھ میں پھر بھی شاید نہ آئے آپ کے. تو یہ جو میں نے مثال دی اس سے سمجھ میں آ گیا نا؟ اس سے سمجھ میں آ گیا. اب دیکھو قرآن یہ نہیں کہے گا کہ آپ کمپیوٹر سائنس میں ڈپلوما کریں، انجینئر بنیں. قرآن اصول اور ضابطے دیا. قرآن کہتا ہے من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے ساری انسانیت کی جان بچائی اس نے. مجھے بتاؤ ایک غوطہ خور ساری زندگی میں 10-15 لوگوں کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے، ایک ڈاکٹر 10-15 ہزار لوگوں کو مرنے سے بچا لیتا ہے. تو اسلام میں جو ڈائیو لگا کے سمندر سے لوگوں کی زندگی بچاتا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوئی ہے، ڈاکٹر کی ویلیو زیادہ ہوئی ہے؟ ڈوبنے والے تو بہت کم ہوتے ہیں. ہارٹ اٹیک ہر دوسرے تیسرے آدمی کو ہو رہا ہے، شوگر ہر دوسرے تیسرے آدمی کو ہے، کڈنی کے مسائل ہر دوسرے تیسرے آدمی کو ہیں. یہ اویئرنیس دینا لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے، یہ کس کا کام ہے؟ ڈاکٹر کا کام. تو اسلام میں ڈاکٹر بننے کی جتنی فضیلت ہے شاید دنیا کے کسی مذہب میں بولو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، کہ جس نے درخت لگایا. ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں وہاں درخت بہت ہے، بنگلہ دیش میں بھی بہت، یہ تو قدرت کی طرف سے. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنی بارش دیکھی جو کل رات میں. اتنی بارش اگر کراچی میں برسی تو آپ کو خبر آ چکی ہوتی کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس دنیا سے. اب یہ نہیں کہ اپنے گھر والوں کو بیوہ کر کے گئے ہیں، وہ بھی جا چکے ہیں. اتنی بارش، کیا خیال ہے مولانا عبدل صاحب؟ 4-5 گھنٹے جو آسمان زمین پہ آیا ہے بارش میں، یہ منظر زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا. اتنی بارش نہیں ہم نے دیکھی بھائی وہاں. تو اس لیے یہاں گرینری بہت ہے. لیکن مغربی دنیا میں وہ لوگ خود درخت بہت زیادہ لگاتے ہیں، ہم لوگ کم لگاتے ہیں. کیوں؟
ہمیں مذہب کی وہ تعلیمات جو درخت کے بارے میں ہے وہ معلوم ہے ہی نہیں۔ انگریز درخت لگاتا ہے، آکسیجن سوسائٹی میں پھیلے گی، 2-4 لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور اچھا امیج دنیا کے سامنے ہمارا جائے گا کہ یہ اچھی قوم، بس اس سے زیادہ اس کے پاس موٹیویشن بولو نہیں۔ بھائی ہمارے تو مذہب نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس نے درخت لگایا مر گیا، مرنے کے بعد بھی انسان تو دور کی بات، حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ چرند پرند جانور بھی جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے نا، آپ کو قبر میں اس کا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں تو دے دنا دن درخت لگانا چاہیے۔ ایک لکھنؤ والوں کی ہوتی بڑی شائستہ ہوتی ہے، اور ہمارا ایک صوبہ ہے پنجاب کا، وہ تھوڑا سا وکری ٹائپ کے ہوتے ہیں، تھوڑا سا اسٹائلش ہوتے ہیں۔ تو ایک پنجاب والا کینو مانٹے بیچ رہا ہے، تو ایک لکھنؤ والا اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، آپ کے ہاں کینو عددن بکتے ہیں یا وزنن بکتے ہیں؟ عدد کا مطلب ہوتا ہے گن کے بیچتے ہیں یا تول کے؟ اتنی گاڑی اونچی لکھنؤ والوں کی تو ہوتی ہے، عددن بکتے ہیں یا وزنن؟ اس نے کہا ہمارے یہاں دنادن بکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیسے بکتے ہیں؟ دنادن۔ تو ہمارے نبی نے درخت لگانے کی جو ترغیب دی ہے، ہمیں تو درخت عددن نہیں لگانے چاہیے، دنادن لگانے چاہیے، کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے جو درخت لگ گیا آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہو گیا۔ اور جو زرعی یونیورسٹیوں میں لوگ پڑھتے ہیں، جو انجینئر بنتے ہیں، اس فیلڈ میں ڈاکٹر بنتے ہیں، جیسے جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، انسانوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، پودوں کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جو زراعت کے شعبے میں ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں، تو کیا یہ پیداوار ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہوگی جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ تو اس لیے بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں۔ آپ جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ چونکہ مسلمان ہیں، اس لیے آپ اپنی پڑھائی کو اپنے مذہب کا حصہ سمجھ کے پڑھیں گا۔ پیسے بھی کمائیں، کوئی زندہ رہنا ہے، پیسے بھی کمانا ہے، لیکن نیت کیا ہو؟ بولو، اللہ کی رضا، انسانیت کی خدمت۔ صرف پیسہ کمانے کی اگر کسی کی نیت ہے نا، اس میں بھی ثواب کما سکتا ہے۔ پیسہ کمانے سے اس کی نیت یہ ہو کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اس میں بھی ثواب ملے گا۔ نبی نے فرمایا جو دولت کماتا ہے تاجر ہے، اس نیت سے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میرا ہاتھ اونچا رہے، اور ایمانداری سے تجارت کرے، تو قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ حشر ہوگا اس کا۔ تو پیسے بھی اس نیت سے کماؤ کہ میں لوگوں کے سامنے، اللہ کو اوپر والا ہاتھ، نیچے والا ہاتھ پسند نہیں، اوپر والا ہاتھ پسند ہے۔ میرے بھائی ہمارے پاس اسلام ہے تو ہم نے سب کچھ اسلام سے لینا۔ آخری بات، سچی مچی کی آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، یہ ٹاپک میں ہر جگہ لے کے جاتا ہوں۔ دیکھو ہماری سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں زنا بدکاری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت۔ ہمارے پاس عورت کی طرف جانے کے لیے نکاح اور شادی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور ہماری شریعت نے جہاں ہمیں شراب سے بچنے کا حکم دیا، ہم بچتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا۔ ہماری شریعت نے ہمیں کہا رمضان کے 1 مہینہ روزے رکھو، ہم رکھتے ہیں کیونکہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نکاح ہر وقت کر لیا کرو، بڈھے ہو کے یہ کام مت کیا۔ میں نکاح فارم بھی ہوں، میرے پاس جس قسم کے دولہا آ رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد آتے ہیں، وہ شادی کے لیے، میں ان سے کہتا ہوں 2-4 سال اور انتظار کر لیتے تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس تکلف کی، تو آپ لوگ نے ایسا نہیں کرنا۔ ہم جلدی نکاح کرنے والے لوگ ہیں، لڑکی کا بھی لڑکے کا بھی، اسلام کا یہی حکم ہے۔ اور جب اس میں جو مشکلات آئے اکنامکلی، معاشی، تو کس پہ ہمیں توکل کا حکم ہے؟ اللہ۔ میں نے کہہ دیا کہ یہ فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، جلدی نکاح کیا کرو، معاشی بدحالی سے مت ڈرو، تم اللہ کے حکم پہ کر رہے ہو، اگر فقیر ہو گے اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے سوالات بھی جمع ہوئے ہیں، 300 سے زیادہ آپ کے کوشچنز آئے ہیں، تو اتنے سوال کے تو میں جواب نہیں دے سکتا، انہوں نے فلٹر کر کے 10 سوال چھوڑ دیے، تو میں جلدی ان 10 سوالات کے جواب دے دیتا ہوں۔ کیا لسٹ سنیے کیا
پہلے میں نام لکھا 4 شادیوں کے بعد سے اس سے مجھے کسی نے ایوارڈ نہیں دیا جو اصل کام ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ. تسأل كان Allah can shoot the shahid long life with us. Now I request Mufti Habibur Rahman to present the case to Mufti Salih Wasis. Please come. I request Mufti Habibur Rahman take his seat on the chair. Thank you, respected guest. We have reward you for your valuable time and guidance. I request Mufti Habibur Rahman to recite from the Holy Quran. Sorry for no mistake. I request Tariq Mufti Hassan Ali to recite from the Holy Quran. Please welcome. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا
تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العلي العظيم. We now move on to our exciting Q&A session. For this session, I would like to invite Tajimur Rafi, Department of Naval Architecture and Marine Engineering, to conduct this session. Alhamdulillah, we have received a number of short questions from our audience. May Allah reward your curiosity and eagerness to learn. Amen. To address these selected queries, we are honored to invite our distinguished guest, Mufti Tariq Masud Shahir Hafizahullah, to lead this interactive question and answer session. Our first question: Shaykh, I sometimes attend concerts while I avoid haram actions, but the environment still makes me uneasy. Can simply being in such places affect my heart or spirituality even if I don't engage in sin? Also, for someone struggling with drug addiction, how can they sincerely seek Allah's help? Or practical and spiritual steps would you advise for overcoming this struggle? کنسرٹ میں شرکت سے روحانی طور پہ بے چینی ہوتی ہے، لیکن یہ کنسرٹ میں شرکت سے بات نہیں آتے، شرارتی بچے ہیں اور کہتے ہیں میں شرکت نہیں کرتا تو بے چینی سے رہتی ہے، شرکت کرتا ہوں پھر بھی حرام کاموں سے بچتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی دل میں طلب رہتی ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ نے انسان کو گناہ بھی سکھا دیا اور گناہ سے بچنا بھی سکھا دیا۔ تو اللہ نے گناہ کا ذکر پہلے کیا ہے، بچنے کا ذکر بعد میں کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہ کی طرف اگر آپ کا دل مائل ہی نہیں ہوگا تو پھر بچنے پہ آپ کو اجر بھی نہیں ملے۔ تو جتنے کنسرٹ ہو رہے ہیں جن میں بے حیائی ہوتی ہے، لڑکیوں کے ناچ گانے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ جیسے ینگسٹر کو اپنی طرف مائل کیا جائے، تو آپ کا اس کی طرف دل مائل ہونا یہ نیچرل ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن آپ نے اللہ سے ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے دل کے اگینسٹ چلنا ہے، دل کو فالو نہیں۔ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات یہ تین چیزوں کی طرف جو دل مائل ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان حلال کی طرف نہیں جاتا تو حرام کی طرف جانے کا دل چاہتا ہے۔ دیکھو آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ حلال پیسوں سے روٹی خرید کے کھا سکتے ہو، مچھلی خرید کے کھا سکتے ہو، لیکن آپ نہیں کھا رہے تو پھر چوری کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہے بھائی؟ تو آپ جب مرد ہو، ماشاءاللہ یہاں مرد ہیں اور پردے میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ نے یہ نیچر رکھی ہے عورت کی کہ اس کا دل مردوں کی طرف اور مرد کا دل عورت کی طرف، تو اس کا ایک لیگل راستہ اسلام نے نکاح رکھا ہے۔ اگر آپ میرج کی طرف، نکاح کی طرف نہیں آؤ گے تو کنسرٹس میں جا کے ناچنا گانا اور لڑکیوں میں دلچسپی لینا یہ عنصر آپ میں زیادہ ہو جائے۔ تو اس کا بھی حل یہی ہے کہ اللہ کا خوف بھی پیدا کرو، تقویٰ بھی، اور ساتھ ساتھ حلال کو پروموٹ کرو، نکاح کو پروموٹ۔ جی دوسرا سوال۔ جی جزاک اللہ خیر۔ Our next question is about marriage without violence due to delay. ولی کی رضامندی کے بغیر شادی، جی یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔
اور دوسری طرف قرآن مجید میں ہے کہ حتٰی کہ زوجا غیرہ، اللہ نے ڈائریکٹ عورت کی طرف نکاح کی نسبت کی ہے کہ وہ اپنا نکاح کسی سے کرے. اور لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، اللہ نے بتایا کہ جب عورت کہیں نکاح کرنا چاہے تو اس کو مت روکو اس کام سے. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دیکھو اختلافی مسئلہ ہے. امام احمد، امام شافعی، امام مالک بھی ائمہ کہتے ہیں کہ ولی کی مرضی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ اور ان کے دو شاگرد کہتے ہیں کہ ولی کی مرضی کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، جبکہ یہ پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن نکاح ہو جاتا ہے. کیونکہ جب لڑکی بالغ ہو گئی ہے تو اس کو آپ کو پوری کسی طرح سے دسترس حاصل ہے، وہ اپنی جان کی مالک ہے، تو اپنا نکاح جہاں چاہے وہ کر سکتی ہے. ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے کیونکہ اس میں نقصان کا خطرہ زیادہ ہے. اب دلائل دونوں طرف ہیں. جو دیگر محدثین ہیں انہوں نے، جو ائمہ ہیں انہوں نے سبھی اس کو دیکھا لا نکاح الا بولی کے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ کبھی ایک حدیث سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کرتے، وہ سپیریئر قرآن پر رکھتے ہیں. جو اصول فقہ میں جن لوگوں نے یہاں اصول شافعی حسامی اصول فقہ کی کتابیں پڑھی تھی وہ اصول جانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے قرآن کو سپیریئر رکھتے ہیں، پھر حدیث متواتر کو، اس کے بعد جا کے خبر واحد کی طرف آتے ہیں. تو قرآن میں چونکہ براہ راست عورت کی طرف نسبت کی گئی ہے نکاح کرنے کی، اس لیے امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ عورت خود بھی نکاح کر سکتی ہے. اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک خاتون نبی کی خدمت میں آئی اور کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے نکاح نہیں کیا لیکن کسی اور صاحب نے نکاح، میرا نکاح ان سے کر دیں، تو آپ نے ان کا نکاح ان سے کر دیا. تو اگر ولی کی اجازت ضروری ہوتی تو آپ ان سے پوچھتے کہ تمہارے والد کہاں ہیں، تمہارے بھائی کہاں ہیں، ان کی مرضی کے بغیر میں تمہارا نکاح نہیں کروں گا. تو کبھی ایک حدیث کو یہ جو مجتہدین پر الزام لگاتے ہیں نا کہ انہوں نے حدیث کے خلاف فتویٰ دی، امام ابو حنیفہ حدیثوں کے خلاف چلا کرتے تھے، تو وہ ایک حدیث کو سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، اوور آل باقی تمام حدیثوں کو سامنے نہیں رکھتے. اب بنگلہ دیش میں تو جب سے اسلام آیا ہے فقہ حنفی ہی آیا ہے. 99.999% لوگ یہاں فقہ حنفی کو ہی فالو کر رہے ہیں. 18-20 کروڑ کی آبادی ہے. تو اس لیے جب ایک فقہ ہے تو وہاں پر ایسی رائے نہیں بیان کرنی چاہیے جس سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی بغیر ولی کے، بغیر باپ کی پرمیشن کے نکاح کر لیتی ہے، لیکن کرے وہ اپنے جوڑ میں، کمتر میں نہ کرے، پیرالل میں نکاح کرے، تو نکاح ہو جائے گا. لیکن ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اس کو پروموٹ نہیں کرتے کہ لڑکیاں گھروں سے بھاگیں، کیونکہ لڑکیاں ہوتی بہرحال ناسمجھ ہیں اور لڑکیوں کو گھروں سے بھگا کے شادیاں کرتے ہیں، پھر ان کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیتے ہیں. ایسے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں. لڑکا جب لڑکی سے عشق کرتا ہے تو اس کے بات چیت کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ بیوی بن جاتی ہے تو اسٹائل کیا ہو جاتا ہے؟ چینج. تو اس لیے پھر اس کو ستاتا ہے. اس لیے اس کو پروموٹ نہ کریں. ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ باپ ایسے ہوتے ہیں، فادر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے رشتے آ رہے ہیں وہ کرتے ہی نہیں شادی، وہ دیر کر رہے ہوتے ہیں، عمر نکال دیتے ہیں ان کی، وہ زنا کی طرف جاتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر جو ہے اس کال پہ عمل کرنا چاہیے. جی اچھا بھائی، میں نے نماز کا وقت ہو گیا، سوالات تو بہت سارے باقی ہیں. We are extremely sorry for not your questions to be answered. Now we will concluding our question and session here. Jazakallah khair. کہہ رہے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا، کوشچن باقی ہے، پھر دوبارہ کبھی موقع ملا انشاءاللہ. সবাইকে অনুরোধ করছি 2 মিনিট আমরা ফিরেস্ট প্রদান করব এবং দোয়া হবে, দোয়ার পরে আমরা ইনশাআল্লাহ সেশনটা শেষ করছি. আপনাদেরকে 5 মিনিট অনুরোধ করছি আপনারা একটু অপেক্ষা করুন. জাযাকুমুল্লাহ খাইরান. জাযাকুমুল্লাহ খাইরান. Now I would like to invite our sponsor of the guest. First, Abul Mukarram Muhammad Yahya, Al Balagul Mubin. Now I would like to invite Ridwan Tanji from the Sunnah Store.
Now I would like to invite Rishad sir from Wakila. Now to conclude our this program, I would like to invite Hafiz Maulana Atar Rahman for completing the dua to ask for forgiveness and guidance from Allah. I would like to invite Hafiz Maulana Atar Rahman. استغفر استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما আমাদের শাহেখ মুফতি তারেক মাসুদ দামাত বারকাত আরো কিছুদিন বাংলাদেশে ইনশাআল্লাহ অবস্থান করবেন, বিশেষ করে চীন মন্ত্রী সম্মেলনে আগামী 31 তারিখে তার বিশেষ প্রোগ্রাম আছে, সেখানেও ইনশাআল্লাহ আপনারা অংশগ্রহণ করতে পারেন। মার্কাজুল কোরআনের মাধ্যমে সেই প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى آله اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين আমাদের এই মাহফিল আপনি কবুল ও মঞ্জুর করে নিন। ইয়া আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাকওয়া অর্জন করার তৌফিক দিও মাওলা। ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের পথে চলার তৌফিক দিও মাওলা। ইয়া আল্লাহ আমাদের সমস্ত ইয়া আল্লাহ মেহনতকে আপনি কবুল ও মঞ্জুর করে নিন। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Please stay seated for a while. Let our guest আপনারা সবাই হয়তো চিন্তা করতেছেন কোনো কিছু বাদ করবো কিনা। তো আমাদের যে নিকাহ সেগমেন্টটা ছিল সেটা আজকে আসলে পসিবল হয় নাই। আমরা কোনো একটা এলিজিবল কাপল পাই নাই। আমাদের 50 জন ভাই ফর্ম ফিল আপ করেছিল, বাট তারা হয়তো ভেবেছিল যে অর্গানাইজারদের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হবে, বাট আসলে তো সেটা না। তো নিকাহ প্রস্তুত হইতে পারে, বাট দোয়া তো করতে অসুবিধা নেই। আমরা আমাদের ভাই এবং বোনদের জন্য দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাদের জন্য নেক কাজ এবং উত্তম জীবন সঙ্গী দান করেন। আমিন।
আপনারা একটু ওয়েট করেন, আমাদের মুফতি সাহেব একটু চলে গেলে তারপর গেলে একটু ভালো হবে, কারণ বাইরে হচ্ছে বেশি ভিড় হয়ে গেলে একটু ঝামেলা হবে, এই জন্য হচ্ছে আপনাদেরকে একটু ওয়েট করে বলা হচ্ছে। যারা ফর্ম ফিল আপ করেছিলেন তাদের জন্য আমাদের এক ভাই বলেছেন যে মুসলিম বাংলা মুসলিম বাংলাতে রেজিস্ট্রেশন করলে উনি আপনাদের জন্য ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবেন। মাশাআল্লাহ।